اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپا یا اوور ویٹ ہونا۔ جب بھی کسی انسان کے جسم پر ایک نارمل مقدار سے زیادہ فیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو اوبیسٹی یا پھر اوور ویٹ ہونا کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اوبیسٹی صرف ایک سچویشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اور کئی طرح کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ اوور ویٹ ہے تو اس میں ہارٹ سٹروک ہو سکتا ہے، کارڈیک واسکولر ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے مریض میں ہارٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اوبیسٹی کی وجہ سے گلوکوز میٹابولزم بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر ہونے کا رسک بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریض کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہنے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اوبیسٹی کو ٹریٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے، نمبر 1 کہ ایکسرسائز کی جائے اور ریگولر ڈیلی ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ نمبر 2 ہے پھر ہیلتھی اور ریڈیوسڈ کیلوریز ڈائٹ کا استعمال کیا جائے، یعنی ایسی ڈائٹ استعمال کریں کہ جس میں کیلوریز بہت کم ہوں۔ نمبر 3 لائف سٹائل ماڈیفکیشن، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، سارا دن بیٹھ کر اور لیٹ کر مت گزاریں، خود کو زیادہ تر ورکنگ کنڈیشن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر نمبر 4 ہے ایٹ لیسٹ 150 منٹس پر ویک جو ہے وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جیسا کہ سائیکلنگ کریں یا واک کریں، تو یہ ہفتے میں کم سے کم 150 منٹس جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 5 پھر اس میں آ جاتا ہے کہ جب اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے بیریٹرک سرجری کی جاتی ہے، یا پھر جسے گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں، یا پھر اس کو میٹابولک بائی پاس بھی کہتے ہیں، میٹابولک سرجری بھی کہتے ہیں۔ بیریٹرک سرجری تب کی جاتی ہے کہ جب آپ کا ڈائٹ کنٹرول کرنے سے بھی ویٹ پہ کوئی فرق نہ پڑے، ایکسرسائز کرنے سے بھی وزن بالکل کم نہ ہو رہا ہو، اور پھر اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو سیریس ہیلتھ پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جائیں، مختلف طرح کی بیماریاں شروع ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں گیسٹرک بائی پاس یا بیریٹرک سرجری کی جاتی ہے، یا پھر ویٹ لاس میڈیکیشنز دی جاتی ہیں جو کہ ایکسیسو باڈی فیٹس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اینٹی اوبیسٹی میڈیسن کبھی بھی اپنے فزیشین کے مشورے کے بغیر کبھی بھی استعمال مت کریں، کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی بیماری میں سیلف میڈیکیشن بالکل نہ کریں۔ اکثر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیسن ہم نے آن لائن دیکھی، اس کو ہم نے سرچ کیا، اس کو ہم نے دیکھا یہ اس بیماری کے لیے، اس کو یوز کیا تو اب ہمیں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے جب بھی کسی بھی بیماری کے لیے آپ کوئی بھی دوائی استعمال کریں تو وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ علاج کے علاوہ پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو کرنے سے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے، جیسے کہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کیپ موونگ، خود کو ہمیشہ چلتا پھرتا رکھیں، سارا دن لیٹ کر بیٹھ کر مت گزاریں، یا پھر لفٹ ویٹ یعنی ویٹ وغیرہ زیادہ اٹھائیں، یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے۔ پھر ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے اس کا استعمال بہت کم کریں، بلکہ اس کا استعمال ترک کر دیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا اوبیسٹی کے پیشنٹ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لپڈ پروفائل اسسمنٹ ہوتی ہے جس میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیولز کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بلڈ شوگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں گلوکوز میٹابولزم کو اسیس کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ 2 ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی خوراک ہے کہ جس کو کھانے سے انسان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے یا انسان موٹا ہو جاتا ہے یا اوور ویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ریڈ میٹ اور پروسیسڈ میٹ جو ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوا میٹ، اس کو بالکل استعمال مت کریں، ریڈ میٹ مت کھائیں، اور اس کے علاوہ شوگر ڈرنکس جو ہیں وہ ان کا استعمال بند کر دیں، سویٹس یعنی مٹھائیاں نہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ پوٹیٹوز وغیرہ یا کاربوہائیڈریٹس وغیرہ فوڈس کا استعمال بند کر دیں۔
تو اب دیکھتے ہیں کون سی ایسی خوراک ہے جو کہ جس کی وجہ سے کھانے سے آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ برگرز، پیزا، چاکلیٹس، سافٹ ڈرنکس وغیرہ. یہ تمام چیزیں آپ کا ویٹ بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو پلیز ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی خوراک ہے جس کو کھانے سے اگر آپ بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں تو اس میں آپ کو یہ خوراک استعمال کرنی چاہیے جس کے کھانے سے آپ کا وزن کسی حد تک تھوڑا کم ہو سکتا ہے. ان میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، آلیو آئل کا استعمال زیادہ کریں، فش اور پولٹری استعمال کریں، ویجیٹیبل آئلس کا استعمال کریں. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اوبیسٹی ہوتی کیوں ہے، کیوں موٹاپا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز، جبکہ سارا دن ہم بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، کوئی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر ایک اور اس کی وجہ ہے کہ ان ہیلدی ایٹنگ بیہیویئر، یعنی ان ہیلدی فوڈ کو کھانا، یا بار بار مختلف چیزوں کا کھانا، بہت زیادہ خوراک کھانا، تو اس سے بھی انسان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور پھر اس میں ہے کہ گڈ کوالٹی سلیپ. اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہے، آپ ٹائم پر سوتے نہیں ہیں، جتنی آپ کی نیند ہونی چاہیے اس سے بہت کم ہے، تو اس سے بھی فیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اوور ویٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک اور ہیلتھ کنڈیشنز اس میں آ جاتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر ایک اور وجہ اس کی جینیٹکس بھی ہے. اگر جینز آپ میں کچھ ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو استعمال کرنے سے انسان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پریونشنز کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو امپروونگ یور ایٹنگ ہیبٹ. اپنے جو کھانے کے عادات ہیں ان کو امپروو کریں. تھوڑا کھائیں اور وقفے سے کھائیں، لیکن تھوڑا کھائیں، ایک مناسب طریقے سے کھائیں. مطلب تقریباً ایسی خوراک آپ بالکل نہ استعمال کریں جن میں فیٹس ہوتی ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا استعمال بند کر دیں. فاسٹ فوڈ کو بند کریں، میٹھے کو بند کریں. تو اس سے آپ اوور ویٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز ہونی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. واک کریں. اور اس کے علاوہ ہے کہ 5 to 9 ٹائمز جو ہے نا آپ فوڈ سرونگز یوز کریں. جیسے کہ فروٹس ہوتے ہیں، جب ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تو دن میں وہ 5 سے 9 دفعہ لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھانا لیں. مطلب ایک دفعہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر مت کھائیں، اور سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں، ویجیٹیبلز کھائیں. اس کے علاوہ فروٹس کا استعمال کریں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. پھر بھی اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو ہمیں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بتاؤں گی ضرور انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.